جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سنڈے کا دن اور صبح صبح کچھ دوست آئے ہوئے تھے اسپین سے، ان سے ملاقات کے لیے نکلنا پڑا۔ تو ان کو نکلنے کے بعد اگر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ولاگ کروں گا یہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، یعنی میں اپنا جو میرا چھوٹا موٹا سا اسٹوڈیو سب ہے تو وہاں تو لگ جائے گا بہت ٹائم، اور اس کے اپلوڈ ہونے میں، اس کے کام بننے میں ٹائم لگے گا، پھر ایک دن اور نکل جائے گا۔ خبریں بہت ہیں اور تیزی سے آتی ہیں، اور پھر اسی پیچھے رہ جائیں گے تو ساڑیاں گلاں جڑیاں نا وہ اس تو اگے نکل جان گیا، سٹوریاں جڑیاں پڑھیاں نا۔ اچھا، کل سٹوری سے یہ ہے کہ جی یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل میرے پاس ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے بھیجی ہے، وہ اس پہ تھا، ٹویٹ تھی، مینار پاکستان میں پنجاب پولیس نے سنگین اقدام کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر تھامے 2 شہریوں کو گاڑی تلے کچل ڈالا۔ یہ سٹوری ہے سر، یہ وہ دردناک کہانیاں، ساتھ میں ویڈیو ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیس کی جو وین ہے وہ ٹکر مار رہی ہے ان کو، جو موٹر سائیکل والے کو۔ یہ وہ سسٹمیٹکلی پاکستان کو ضلالت اور گمنامی کے ان کیا کہنا چاہیے کہ اس راستے پہ ڈالا جا رہا ہے جہاں پہ اچھائی برائی کا کانسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان، عمران خان کا پاکستان ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں سے اشتہارات سے اور تصویروں سے آپ نے کل پرسوں جتنی بھی خبریں آپ بہت سارے لوگوں سے سن چکے ہوئے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا، انہیں علامہ اقبال کی، قائد اعظم کی، فاطمہ جناح کی، ان لوگوں کی تصاویر جو ہیں وہ غائب کی گئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو یہ ڈالی جا رہی ہے پاکستان کی قوم کی نظریاتی اساس کو ختم کرنے کے لیے۔ عمران خان کی آئیڈیالوجی، عمران خان کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری بیس کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت، اور دنیا جہان میں اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک کی جو بیسز ہیں، جن کی بیس کے اوپر لوگ یہ دنیا کھڑی ہے، جہاں پہ انصاف ملتا ہے، جہاں پہ لوگ ملتے ہیں، جہاں پہ لوگ ڈنکیاں لگا لگا کے جن ممالک میں جا رہے ہیں وہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے، وہاں پہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بیس کرتی ہیں انصاف کو، اور وہ ہمارے ملک میں ختم کی جا رہی ہیں سسٹمیٹکلی۔ پاکستان ایک سپر پاور ہے، سپر پاور اس لحاظ سے کہ اٹامک پاور ہے، یہ یوں کہیں کہ اٹامک پاور ہے۔ اس پاور کو ختم کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو کچلا جانا شروع کر دیا گیا ہے گاڑیوں کے نیچے۔ دس از ویری انفارچونیٹ، بہت دکھ ہوا اس تکلیف کو دیکھ کے۔ ان لوگوں نے، بچوں نے قائد اعظم کی تصاویر اٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اس سے مجھے بہت زیادہ الجھن دن بدن میری بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ذاتی، اب یقین کیجئے، میری کل پرسوں شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہر ویلے سیاست کرتا رہتا ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کی، ہر ویلے سیاست کرتا رہتا ہے، دماغ جاندی نہیں۔ سر بڑا مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اب ہنس کیسے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہم مسکرا کیسے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے جب اپنے ارد گرد سارے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں خان صاحب نے جو کانسیپٹ دیا تھا، آئیڈیالوجی دی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان اور جانور میں فرق ہے، بیسک فرق ہے، وہ ہے احساس کا، احساس کا فرق ہے جانور میں اور انسان میں۔ بیسک جو فرق ہے وہ احساس کا، ورنہ جانوروں کی طرح ہی سارے کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس درمیان جو اور کافی سارے کام کرتا ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن شارٹ کر کے بتانے کے لیے کہ وہ یہ کام کرتا چلا جائے، یہی کچھ جانور کرتا ہے۔ لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے احساس کا، فرق ہے سوچنے اور سمجھنے کا۔ ہم چونکہ بینگ مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے آئیڈیالوجی کو جو ڈیمیج کیا جا رہا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قائد اعظم کی تصاویر نکال دی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں مسلسل اس طرح ایک خاص لائن کی طرف، ڈائریکشن کی طرف ہمیں ڈھانکا جا رہا ہے، ہمیں ان بکریوں کی طرح ایک خاص ڈائریکشن کی طرف ہانکا جا رہا ہے، جہاں سے ہم اندر جائیں گے باہر سے کنڈا لگ جائے گا، اسی باہر نکل سکتے ہیں۔ ہمارے دو طرف انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے ہیں جو ہمیں ہانک ہانک کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، جس طرح جو ریوڑ ہوتا ہے نا بکریوں کا، اس کے ساتھ دو کتے ہوتے ہیں، وہ کوئی دائیں سے بھاگتے ہیں، کوئی بائیں سے بھاگتے ہیں، وہ بکریوں کو ایک ریوڑ کی شکل میں ان کو لے جا کے ایک جگہ بند کر دیتے ہیں، پھر ایک کسائی آتا ہے، وہ ایک ایک کر کے ذبح کرتا جاتا ہے ان کو، اور اس طرح وہ اپنا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کسائی ہے یا جو بھی ان کا مالک ہے جو ان کو ریوڑ کی جگہ لے کے جائے، وہ صورتحال ہماری پاکستانی قوم کی بنی ہوئی ہے۔ اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جو ہانک رہے ہیں لوگوں کو دائیں اور بائیں سے، انہوں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان بندوں میں سے ایک جو بندہ ہے وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس بندے نے تو سہیل وڑائچ صاحب نے تو قسم ہی پالی ہوئی ہے
یہ وہ لوگوں کو وہ جو مالک ہے جو بکریوں کو اندر دھکیل رہا ہے، اس نے یہ سہیل بڑائچ جیسے لوگ جو رکھے ہوئے ہیں وہ میں ہانک ہانک کے ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے اس چیز کا سخت افسوس ہے، اور سخت میرے لیے یہ یوں سمجھیں کہ میرا پیشن بنتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ ابھی تو یہ ابھی موسٹ ریسنٹ ہم دیکھیں، اگر پرانی باتوں کو چھوڑ بھی دیں کہ وہ جو انہوں نے الیکشن اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن نہیں کرایا، آئین توڑا، اس کو چھوڑیں، موسٹ ریسنٹ پہ آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ تسلسل دیکھیں ان کا چلنے کا ایک انداز دیکھیں، اس انداز کو، اس قوم کو سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر سے چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم اندر سے مرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ان کو کرانے والے ان میں جو رول پلے کر رہے ہیں ان میں ایک سہیل بڑائچ صاحب ہیں۔ سہیل بڑائچ صاحب کا جو مقام ہے وہ پاکستان کی بربادی میں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کے تقریباً برابر ہے۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے اس پاکستان کے بربادی کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے، جس کو عمران خان نظریات، عمران خان کی نوجوان طاقت جو ہے اس کے آگے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے مقابلے کا یہ شخص ہے، اور اس کا نام سہیل بڑائچ ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر چیز کھا جاتی ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، پروگرام دیکھے ہوں گے، یہ ہر چیز کو کھا جاتے ہیں، اور اب یہ قوم کے نظریات کو کھانے کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ پھل فروٹ بھی کھاتے تھے، قورمے کھاتے تھے، شوربے کھاتے تھے، تو وہاں سے ہوتے ہوتے یہ ہم کھانے کے اوپر آ گئے ہیں، پاکستان کی اساس اور پاکستان کے نظریات کھانے کے اوپر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے کچھ ایک دو روز پہلے، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، اس میں سے آتے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں جی کہ عاصم منیر صاحب نے وہاں پہ کوئی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں عاصم منیر صاحب نے ذکر کیا ہے، اپنا بتایا ہے کہ خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کے کرسمس سمجھے سجدہ یہ کیا، لیکن سوائے ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب ابلیس کون ہے جی؟ ابلیس ہے جی پی ٹی آئی، ابلیس ہے جی عمران خان، اور فرشتوں سجدہ کس کو کرنا ہے؟ عاصم منیر۔ یہ وہ تبلیغ ہے جی، عاصم منیر خدا ہے، عاصم منیر رب العالمین بنایا ہوا انہوں نے، وہ رب ہے، اور اس کو شیطان کو تسبیح دے دی ہے ان کو۔ یہ ہے ان کا معیار، یہ لیول ہے سہیل بڑائچ کا، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے دماغ میں کیا ڈال رہا ہے۔ اس کا دماغ اور اس کا پیٹ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں اس کو سن کے اور اس کو پڑھ کے دیکھ کے کہ عاصم منیر صاحب نے کوئی ہر الٹا کام کرتے ہیں۔ پہلے تو بم کی دھمکی لگا دی کہ اسی بم چلا دیں گے دنیا تے، ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی، پھر انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان کوڑے کا ڈھیر ہے، کوڑے کا ٹرک ہے، ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ میں رب ہوں، جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا وہ شیطان ہے، اور اس قسم کے یہ تشبیہ اشتہارے کیا ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک لمبا پلان ہے، وہ اپنے آپ کو فرعون لیول کا شخص ہے، وہ عاصم منیر جن کا نام ہے، وہ ایک فرعون لیول کے شخص ہے، اور وہ پاکستان کو اپنی ریاست اور اس کے ریاست سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے جی معافی نہ مانگنے والا شیطان جو تھا وہ شیطان بن گیا، اور جس نے معافی مانگ لی، یعنی اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان شیطان ہے، اور جو فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں وہ فرشتے بن گئے ہیں، وہ انسان بن گئے ہیں، ان کا اپنا الگ مقام ہے، اور میں علامی ہوں۔ یہ میسج آتا ہے ان کا، اور ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے ان کی۔ انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا، انہوں نے ایک اور آرٹیکل لکھا، اور انہوں نے اس آرٹیکل میں وہ فرماتے ہیں، اس میں اچھا سٹارٹ بڑا بہت ہی بغیرتوں والا سٹارٹ کیا شخص کے اندر، اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مسافر پتہ نہیں کیا نام سے کوئی آئی ڈی ان کی سے، ان کا نام پتہ نہیں کیا یار، مجھے نا تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، مجھے وہ اسکرول کر رہا ہوں، مسافر پتہ نہیں کیا انہوں نے لکھا ہے، اور عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ صاحب لکھتے ہیں، ٹھہرے جی میں دس دینا، سہیل بڑائچ سے فیلڈ مارچ سے پہلی ملاقات ان کا 16 اگست کا ان کا یہ ہے اپنا آرٹیکل، کوئی انہوں نے چھاپا ہے، اس میں یہ عاصم منیر صاحب کو نہایت ہی کوئی شریف آدمی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے خدا ترس قسم کے آدمی ہیں، اور یہ ان کے اوپر وحیاں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے دائیں بائیں دن رات ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اس قسم کی کچھ شخصیت ہیں عاصم منیر، اور ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بڑا باتبر قسم کا ہے، اور وہ بڑے انسان قسم کی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کس سسٹمیٹیکلی، میں بار بار سسٹمیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے انٹینشنلی ہو رہا ہے، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے،
یہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ ایک حافظ قرآن یہ باتیں کرے اور پھر تمام علماء جنہیں ہمیں کہتے ہیں جناب مولوی ہیں وہ سجدے میں کھڑے ہیں، لائن میں لگ کے کھڑے ہیں۔ آج میں صبح اٹھا تو میں ایک حیران ہو گیا، میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے، اس نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے پنجاب کے قاتل کے ساتھ، پکچر لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا سبحان اللہ واہ واہ واہ، ویری نائس ویری نائس ویری نائس۔ میں حیران ہو گیا ہوں، یہ وہ قوم کا لیول ہے، یہ قوم جا کدھر رہی ہے؟ یعنی ہم ان جو قاتل ہیں اس قوم کے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی تصاویر جو لگوا رہے ہیں اس کو ہم خوبصورتی سمجھ جا رہی ہیں، وقت کے فرعون کے ساتھ تصاویر لگانا ہم فخر سمجھ رہے ہیں۔ یہی چیز یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ وڑائچ صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ اب وہ اس کو مکس کری جا رہے ہیں نا، آٹا تے چینی تے کنک تے مٹی سٹی رلا لو کے ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں، اور یہ نہایت ہی خطرناک، اور اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا، اپنے سوچوں کو کھول کے رکھنا ہے۔ جب آپ ایک چیز بار بار دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے شاید یہی سچ ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اور اس میں سہیل وڑائچ صاحب کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جس شخص کو رب العالمین بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اگلے 5 سال 10 سال بننے کے، ان کے لیے اس کو بندے کو فوری طور پہ ریزائن کروانا چاہیے، اس سے جان چھڑوانی چاہیے۔ اب یقین کریں، ہم رہیں نہ رہیں، یہ نوجوان اگر میری کو بات سن رہے تھے، بات کو سمجھے، یہ اس بات کے اوپر آپ کو جنتیں ملنی ہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ کی لڑائی کس شاندار طریقے سے آپ نے جو اب تک لڑی ہے پاکستانی قوم نے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ عمران خان سیاست نہیں کر رہا، عمران خان سیاست نہیں کر رہا، ہم لوگ سیاست نہیں کر رہے، یہ باہر بیٹھے، یہ محیط پیزدہ، یہ صابر شاکر، یہ شہزاد اکبر، یہ سارے کے سارے لوگ، عمران ریاض، یہ نظر عباس، یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں، اور آپ کو اس جہاد میں ساتھ دینا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہے۔ میں اس ملک میں اس ایج میں جا کے بھاگ نہیں سکتا ہوں 1-2 کلومیٹر سے زیادہ، تو بھاگنے والے اور ہوں گے، میں تو پیچھے ان کو پانی پلانے والوں میں ہوں گا، تو میں نے اپنی وہ ڈیوٹی دوں گا، آپ اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ اس بات کو سمجھیں خدا را، یہ سہیل وڑائچ جیسے جو لوگ ہمارے دماغوں میں ڈال رہے ہیں، ایک خدا بنا کے کھڑا کر رہے ہیں، اس سے بڑا اور کفر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کفر اور ہے ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت 2 گھنٹے بھی بات کروں گا نا تو وہ کم ہوگی، لیکن آپ اپنا خیال کیجیے گا اور سوچیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔